کہ ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاطمۃ بضعۃ منی، اللہم تقبل بحق صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ وعبادة السجادیہ وآثار الباقریہ ومعاثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین گرامی، وہ خدا کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ خدا کہ جس نے ہمیں رزق دیا ہم نے اسے راضی کہا، وہ خدا جس نے ہمیں خلق کیا ہم نے اسے خالق کہا، وہ خدا کہ جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرنے کے بعد اس کو معبود سمجھتے ہیں، وہ خدا جو دل کو صدق و صفا، زبان کو نشاط تازگی عطا فرماتا ہے، وہی خدا کہ اگر ہم اسے سجدہ نہ بھی کریں تو وہ پھر بھی معبود ہے، اگر وہ ہمیں رزق نہ بھی دے تو پھر بھی وہ راضی ہے، وہ ایسا اول ہے، لفظ اول اس کے بعد خلق ہوا، اور وہ ایسا آخر ہے کہ لفظ آخر ختم ہو جائے گا لیکن اس کی ذات باقی رہے گی۔ ناظرین گرامی، اس خدا کی حمد و ستائش نہ صرف یہ کہ ہم زمین والے کرتے ہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی بارگاہ میں حمد اور ستائش کر رہا ہے۔ اسی خدا کا پیارا حبیب کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ بعض کہتے ہیں اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بعض کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ ناظرین گرامی، اسی سیدہ کی عظمت بیان کرنا چاہتی ہوں، وہ سیدہ جس کے بارے میں رسول فرما رہے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، جناب حوا سے لے کر آج تک بلکہ تا طلوع صبح قیامت تک ہر عورت جس پاک بی بی سے حیا، عفت و پاک دامنی کی بھیک مانگے اسے بتول کہتے ہیں۔ اور آسان کرتی چلوں، حضرت حوا سے لے کر تا طلوع صبح قیامت تک پیدا ہونے والی ہر عورت کی گود میں جو بی بی حیا، عفت، پاک دامنی کو خیرات کے طور پہ ڈال دے اسے بتول کہتے ہیں۔ پھر لفظ تبدیل کر رہے ہیں، 61 ہجری 10 محرم کربلا کے میدان میں ٹیلہ کربلا پہ کھڑے ہو کر جس بی بی کو
اذان علی اکبر سے لے کر شام غریبہ تک 1,24,000 انبیاء اولاد تربیت کی شاباش دیں اسے بطول کہتے ہیں، اور جس کی کنیز خاص کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیوں کے عوض میں قرآن کی آیات اترے اسے بطول کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں رسول فرما رہی ہے فاطمہ تو بضاعت من مومنات، جناب سیدہ دنیا میں نہ صرف ایک بے مثال بیٹی تھی بلکہ ایک بے مثال بیوی بھی تھی، اور نہ صرف یہ کہ وہ صرف ایک بے مثال بیوی تھی اور بیٹی تھی، بلکہ وہ ایک ایسی بے مثال ماں بھی تھی کہ جن کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اب جیسا کہ عورت کے 3 درجے ہوتے ہیں، پہلے درجے میں عورت بیٹی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے باپ کے لیے رحمت۔ دوسرے درجہ جب آتا ہے عورت کا تو عورت ہوتی ہے بیوی اور شوہر کے ایمان کے آدھے ایمان کی حصے دار ہوتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں عورت ہوتی ہے ماں، اور دنیا کے قانون کے مطابق ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب ذرا اس قرآن کے مزاج کوثر کی شان دیکھیے کہ یہ بیٹی بنی تو اس باپ کی بنی کہ جو خود رحمت للعالمین ہے، جس کے بارے میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگر یہ بیوی بنی تو اس شوہر کی بنی جو خود کل ایمان ہے، جو قائد الغیر المحجلین ہے، یعصوب الدین ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے، فاتح خیبر و خندق ہے، قاتل مرحب و انتر ہے، جو میرا اور آپ کا مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ماں بنی ان بچوں کی کہ جن کے بارے میں رسول نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ماں بنی تو حسن و حسین جیسی اولاد کی۔ اب اس بات کو اور آگے لیتی چلوں، جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر میں ایک حدیث قدسی کا سہارا لوں کہ خداوند متعال اپنے حبیب سے کہتا ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرا حبیب اگر میں نے تجھے خلق نہ کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا کہ یا احمد لولا خلقت علیا لما خلقتک، کہ اگر میں نے علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں تجھ محمد کو بھی خلق نہ کرتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ کائنات خلق ہوئی تو محمد کے صدقے میں، اور محمد خلق ہوئے تو علی کے صدقے میں۔ پھر فرمایا اے محمد و علی اور پوری کائنات والو یہ بات غور سے سن لو۔ اے خدا بندہ کون سی بات؟ یا محمد و یا علی، اے محمد اور اے علی اور پوری کائنات والو سن لو، لولا خلقت فاطمہ، کہ اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو لما خلقتکما، تو میں تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ تو پتہ چلا کہ اگر کائنات بنی تو محمد کے صدقے میں، اگر محمد بنے تو علی کے صدقے میں، اور محمد و علی بنے تو بطول کے صدقے میں۔ کائنات کا آغاز سیدہ کے صدقے میں ہے، اور کائنات کی بقا سیدہ کے بیٹے مہدی برحق کے صدقے میں ہے۔ کیوں؟ کہ میں کوئی خود سے نہیں کہہ رہی، خدا ارشاد فرما رہا لولا الحجت لفسدت الارض، کہ بقائے حجت خدا کے صدقے میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی پردہ نشین ہے کہ جس کے صدقے میں آج بھی کائنات باقی ہے، کوئی تو ہے کہ جس کے صدقے میں آج بھی کائنات کا وجود باقی ہے۔ اگر کوئی پردے میں نہ ہوتا تو کائنات باقی نہ ہوتی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی ہے۔
پھر مومنات جناب سیدہ کی عظمت میں کچھ اور بیان کرتی ہوں. جناب سیدہ کے گھر میں رسول خدا تشریف لے کر آئے اور فرمایا سیدہ ایک یمنی چادر دیجیے. سیدہ سے ایک یمنی چادر طلب کی جناب سیدہ نے وہ عطا کی. جب وہ دینا اپنے بابا کو تو رسول خدا تشریف فرما ہوئے. باقی سید المرسلین بھی زیر کسا آ گئے. جب وہ زیر کسا آ گئے نا تو جناب سیدہ نے فرمایا فلما اکتملنا جمیعا کہ جب ہم سارے جمع ہو گئے نا تو میرے بابا نے کیا کیا کہ چادر کا ایک کونا اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا یا ربی ہاؤلائی اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم. پھر کہتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے. جب انہوں نے ان کو زیر کسا دیکھا تو کیا کہتے ہیں یا ربی ومن تحت الکسا، اے پروردگارا کسا کے نیچے کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں. مومنات یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو خدا کر رہا ہے جبرائیل سے، اور کسا کے نیچے حسن ہے اور حسین ہے، لیکن خدا صیغہ جمع کا استعمال کر رہا ہے. فرما رہا ہے وہ بنوہا اور اس کے بیٹے. تو پتہ چلا کہ کسا کے نیچے صرف امام حسن علیہ السلام اور امام حسین مظلوم کربلا نہیں تھے، بلکہ امام حسن سے لے کر امام مہدی برحق اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تمام کے تمام ہی زیر کے ساتھ ہیں. اور یہی بات اس چیز کی دلیل بنتی ہے کہ انما یرید اللہ کا مصداق امام حسن سے لے کر امام مہدی تک تمام کے تمام ہیں. اب مومنات وہ خدا کہ جس نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ کیا کہتا ہے فرشتوں سے کہ یا اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیغا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اے میرے فرشتوں میری تسبیح اور تقدیس کو چھوڑ دو. وہ خدا کہ جس نے فرشتوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، فرشتوں سے اپنی تسبیح اور تقدیس چھڑا کر انہیں ذکر محمد اور آل محمد سنا رہا ہے. اور کیا کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کہ میں یہ آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، زمین کا فرش نہ بچھاتا، سورج اور چاند کی کندیلیں نہ لٹکاتا، یہ فلک نہ پیدا کرتا، یہ بہتے ہوئے سمندروں کو نہ بناتا، اور ان کے اندر کشتیوں کو نہ چلاتا. اگر میں نے سب کچھ پیدا کیا ہے تو ان پانچ کی محبت میں. تو پتہ چلا کہ اللہ سے پہلے باطل ہے، اللہ کے بعد حق ہے، اللہ سے پہلے خسارہ ہے، اللہ کے بعد نفع اور فائدہ ہے، اللہ سے پہلے جہنم ہے اور اللہ کے بعد جنت ہے. وہ فرشتے کہ جنہوں نے یہ کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگارا تو نے ہمیں اپنی تسبیح اور تقدیس کے لیے پیدا کیا، اور انہی سے کہہ رہا ہے کہ تم میری تسبیح اور تقدیس کو چھوڑ دو. آج میں آل محمد کا ذاکر بن کر ان کے فضائل کو بیان کرتا ہوں اور تم آل محمد کے عزادار بن کر ان کی فضیلت کو سنو. تو دیکھیں مومنات یہ بات اس چیز کی دلیل ہوئی کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ شیعہ جو ہے وہ صف عزا بچھاتے ہیں یہ بدعت ہے، حسین کے غم میں روتے ہیں یہ بدعت ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں
اے ہم تو سنت پروردگار ادا کر رہے ہیں، ہم تو اس سنت کو پورا کر رہے ہیں کہ جس کو خدا نے ادا کیا۔ خدا تو خود آل محمد کا ذکر کر کے ان کا ذاکر بن رہا ہے۔ ناظرین گرامی، وہی فاطمہ کہ جس کی فضیلت بے انتہا ہے، وہی فاطمہ کہ جس کی تعظیم کے لیے میرے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہی فاطمہ آج اس کی قبر ویران۔ ناظرین گرامی، نہ جانے کب ہمیں وہ دن نصیب ہوگا کہ ہم بھی سیدہ کی قبر پہ روشنی دیکھیں گے، ہم بھی جناب سیدہ کی قبر پہ چراغ جلتا ہوا دیکھیں گے۔ عزاداران حسین، عزاداران حسین، آج کے دور میں جب بھی رات ہوتی ہے نا تو ہر مزار پہ روشنی کی جاتی ہے، لیکن اب بھی کوئی قبر ویران ہے نا تو وہ جناب سیدہ کی قبر ہے جو آج بھی ویران ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین سے بڑھ کر مظلوم کوئی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ حسین سے بڑھ کر مظلوم حسین کی ماں ہے، کہ حسین کو مظلوم کہا جاتا ہے لیکن حسین کی قبر پہ روشنی کے کم کمے ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کے نزدیک سیدہ کی قبر پہ چراغ جلانا بدعت بن گیا۔ آج کے مسلمان کے نزدیک سیدہ کی قبر پہ چراغ جلانا بدعت بن گیا۔ اے رونے والو، آج بھی زہرا کی قبر ویران ہے، آج بھی سیدہ کی قبر ویران ہے۔ رونے والو، کہنے والے کہتے ہیں کہ کون آل محمد کو نہیں مانتا۔ میں کہتی ہوں کہ اگر صحیح معنوں میں آل محمد کو مان لیا ہوتا تو کبھی بھی جناب سیدہ کا ہاتھ پہلو پہ نہ ہوتا۔ آدم سے لے کر آج تک تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ کوئی بھی مستور ایسی نہیں ملتی کہ جس کی 18 سال کی عمر ہو اور اس کے سر کے تمام بال سفید ہو چکے ہو۔ اے رونے والو، میری پاک سیدہ کرسی اقتدار کے سامنے 1 گھنٹہ کھڑی رہی اور اپنے حق کا مطالبہ کرتی رہی۔ کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر جناب سیدہ کے حق کی تائید کرے۔ کسی نے نہیں کہا سیدہ بیٹھ جا تو تھک گئی ہوگی، سیدہ بیٹھ جا تو تھک گئی ہوگی۔ یہیں تک مصائب ختم نہیں ہوتے۔ اے رونے والو، یہاں تک کہ وہ درخت کاٹ دیا گیا کہ جہاں پہ جناب سیدہ بیٹھ کے اپنے بابا کے غم میں رویا کرتی تھی، اور جناب علی سے کہا گیا کہ یا علی سیدہ سے کہو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ نوبت یہاں تک آ گئی، اے رونے والو، یہاں تک آ گئی کہ کہا گیا سیدہ سے کہو کہ رات کو نہ رویا کرے، ہماری نیند میں خلل آتا ہے، دن کو نہ رویا کرے، ہماری روزگار متاثر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہہ دیا گیا سیدہ سے کہو کہ رونا بند کر دے۔ اے رونے والو، جب یہ مرحلہ آیا نا تو جناب سیدہ نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں ایک نوحہ پڑھا۔ بی بی کہتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ الایام سر علیہ بابا تیرے بعد مجھ پہ وہ مصائب کے پہاڑ گرائے گئے، اگر وہ دنوں پہ پڑھتے تو سیاراتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر وہ دنوں پہ پڑھتے تو سیاراتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بابا مجھ پہ وہ مصائب کے پہاڑ گرائے گئے کہ جو کسی بھی مستور پہ نہیں گرائے گئے۔ کہتے ہیں مومنات، سیدہ کا رونا یہیں پہ ختم نہیں ہوتا کہ ابھی پاک سیدہ کو اپنے باپ کے غم سے رونے کی فرصت بھی نہ تھی کہ دروازے پہ شور اور غل سنائی دیا۔ جناب سیدہ برقع اور چادر میں نہا ہو کر جب دروازے پہ تشریف لائی نا تو رونے والوں پتہ جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ جناب سیدہ کہتی ہے
اے لوگو پہچانو میں اس محمد کی بیٹی ہوں کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، پہچانو میں فاطمہ ہوں، میں وہ فاطمہ ہوں کہ جس کی تعظیم کے لیے میرا بابا کھڑا ہو جایا کرتا تھا، پہچانو میں وہ فاطمہ ہوں کہ جس کے لیے بابا اپنی مسند کو بچھا دیا کرتا تھا۔ اے رونے والو، ایک سنگ دل شخص نے کہا اے سیدہ پیچھے ہٹ جا، ہمیں تیرے گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو جناب سیدہ کہتی ہیں اے تیرا کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ملزم کو پکڑنا ہے۔ تو میں کہتی ہوں اس وقت جناب سیدہ نے کہا ہوگا یہ تو آیت تطہیر کے نزول کا محل ہے، یہ کوئی مجرموں کا گھر نہیں ہے، یہ تو آیت تطہیر کے نزول کا محل ہے۔ اے رونے والو، ایک شکیل قلب نے حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ سپاہی نے کہا کس لیے؟ کہا اس دروازے کو آگ لگانی ہے۔ ارے روایت میں یہاں تک ملتا ہے اس نے کہا ہے فاطمہ میں جانتا ہوں تیرے بابا کو تجھ سے کس قدر محبت تھی، لیکن یہ چیز مجھے تیرے دروازے کو جلانے کے لیے مانے نہ ہوگی۔ ارے اس کو نکال جس سے ہم نے بیعت لینی ہے۔ المختصر، رونے والو، سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی گئی۔ اے مدینے والوں نے دیکھا سیدہ کے دروازے کو آگ لگی، دھواں اٹھا، دروازہ جلا۔ اے باہر سے ایک ظالم نے دھکا دیا، جو ہی دھکا دیا نا تو جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ پہ گرا۔ ایک طرف دیوار ہے، ایک طرف جلتا ہوا دروازہ ہے، اے درمیان میں حسنین کی ماں ہے۔ حسنین کی ماں کی ایک چیخ بلند ہوئی اور کہتی ہے یا فضا، اے فضا، اے فضا، جلدی آؤ مجھے اپنے سینے کا سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ ہے کہ ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔